اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ کیا یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے تمہارے لیے، ان کے اعمال سے تم نہ پوچھے جاؤ گے۔ اس آیت میں ازل سے لے کر اب تک صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، یہ فرمایا گیا۔ مشرکین عرب پر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، اور کفار بنی اسرائیل پر جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، دلیل لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو اپنی اولاد کو اپنے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی وصیت کی تھی۔ ان سے پہلے تو پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے جواب دیا کہ آپ کے اور آپ کے بزرگوں کی معبود برحق ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے لڑکے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام باپ دادوں کے ذکر میں بطور تغلیب کے آ گیا ہے، کیونکہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں، اور یہ بھی واضح ہے کہ عرب میں چچا کو بھی باپ کہہ دیتے ہیں۔ اس آیت سے استدلال کر کے دادا کو بھی باپ کے حکم میں رکھ کر ادا کی موجودگی میں بہن بھائی کو ورثہ سے محروم کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ جیسے کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، طاؤس رحمۃ اللہ علیہ اور عطا رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے سلف اور خلف کا مذہب بھی یہی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک مشہور روایت میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ دو بھائیوں بہنوں کو بھی وارث کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت اور سلف و خلف کی ایک جماعت کا مذہب یہی ہے۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن حسن بھی یہی کہتے ہیں۔ یہ دونوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور رشید ہے۔ اس مسئلہ کی صفائی کا یہ مقام نہیں، نہ تفسیر کا یہ موضوع ہے۔ ان سب بچوں کو نے اقرار کیا کہ ہم ایک ہی معبود کی عبادت کریں گے، یعنی اس اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ کریں گے، اور ہم اس کی اطاعت گزاری، فرما برداری اور خشوع اور خضوع میں مشغول رہا کریں گے۔ جیسے اور جگہ پہ قرآن پاک میں ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز خوشی اور ناخوشی سے اس کی متی ہے، اس کی طرف تم سب لٹائے جاؤ گے۔ تم انبیاء علیہ السلام کا دین یہی اسلام رہا ہے، اگرچہ احکام میں جدائی رہی ہے، جیسے اور جگہ پہ فرمایا یعنی تجھ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے سب کی طرف وہی کی، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری عبادت کرتے رہو۔ اور آیت میں بھی اس مضمون کی بہت سی ہیں، اور حدیث میں بھی یہ مضمون بکثرت وارد ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی بھائی ہیں، ہمارا دین ایک ہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ امت ہے جو گزر چکی، تمہیں ان کی طرف کی نسبت نفع نہ دے گی، ہاں اگر عمل ہوں تو اور بات ہے۔
انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے ساتھ ہے، اور تمہاری کرنی، تم جو کچھ کرو گے وہ تمہارے ساتھ، تم ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھو جاؤ گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس کا عمل دیر لگائے اس کا نصب جلدی نہ کرے گا۔ صدق اللہ العظیم۔